ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سے تقریباً 888 سال پہلے کی بات ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ معمول کے مطابق رات کے نوافل اور وظائف سے فارغ ہوئے اور سو گئے۔ آنکھیں کیا بند ہوئیں کہ مقدر جاگ اٹھا۔ جانے کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور نیلی آنکھوں والے 2 آدمی دکھا کر فرمایا، مجھے ان سے بچاؤ۔ سلطان محمود نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھے، وضو کیا، نفل ادا کیے اور پھر سو گئے۔ 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رات ہی میں اپنے وزیر کو بلایا، مشورہ کیا اور اگلی صبح ہی بہت سا مال لے کر مدینہ طیبہ کی جانب چل دیے۔ 16 دن کے سفر کے بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ شہر سے باہر ہی آپ نے غسل کیا، پھر شہر میں داخل ہوئے، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے اور روضہ رسول پر حاضری دینے کے بعد مسجد ہی میں بیٹھ گئے۔ تمام اہل مدینہ کو بلایا اور مدینے کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کروا دیا کہ سلطان نور الدین زنگی تشریف لائے ہیں اور وہ اہل مدینہ کو نذرانے تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا مدینہ کے ہر فرد کو نذرانہ دیا گیا، ہر شخص کو بلایا گیا، لیکن جن 2 نیلی آنکھوں والوں کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان نور الدین زنگی کو خواب میں دکھایا تھا، وہ لوگ نظر نہیں آئے۔ پوچھنے پر معلوم کیا گیا کہ اہل مغرب سے 2 نیک شخص ہیں جو مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں۔ وہ کسی سے کچھ نہیں بولتے بلکہ بہت کثرت سے صدقہ کرتے ہیں، رات بھر عبادت و ریاضت کرتے ہیں اور دن میں پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی نے ان دونوں کے تعلق سے جب یہ گفتگو سنی تو حکم دیا کہ انہیں بھی ہماری خدمت میں پیش کیا جائے۔ جیسے ہی مدینہ والوں نے ان دونوں شخصوں کو سلطان کی بارگاہ میں پیش کیا، سلطان نے فوراً پہچان لیا کہ یہ وہی بدبخت ہیں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھے خواب میں دکھلائے ہیں۔ سلطان نے ان سے مدینہ آنے کی وجہ پوچھی۔ وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے آئے ہیں۔ بار بار پوچھا گیا لیکن انہوں نے حقیقت نہیں بتائی۔ جب ان کے مکان کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے ڈھیر سارا مال اور چند کتابیں ملی۔ سلطان پریشانی کے عالم میں ٹہلنے لگا۔ پھر اچانک زمین پر بچھی ہوئی چٹائی کو سلطان نے باغور دیکھا اور جب چٹائی کو ہٹانے کا حکم دیا تو سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ چٹائی کے نیچے ایک سرنگ تھی جو روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ دونوں بدبخت رات کو سرنگ کھودتے تھے اور مٹی مشکیزوں میں بھر کے قبرستان میں ڈال آتے تھے۔ جب وہ قبر مبارک کے قریب پہنچ گئے تو آسمان کانپ اٹھا، زمین میں سخت زلزلہ آیا۔ ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ اکھڑ جائیں گے، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اس سے اگلی صبح ہی سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے۔ ان کا جرم ثابت ہونے کے بعد سلطان نے ان کی گردن اڑانے کا حکم دیا اور روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد کھدائی کرانا شروع کی اور حکم دیا کہ تب تک کھودتے رہو جب تک پانی نہ مل جائے، یعنی پانی نظر نہ آ جائے۔ پانی کی گہرائی تک کھدائی کرائی اور پھر سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ شیشے کو پگھلا کر اس میں بھر دیا جائے تاکہ قیامت تک کوئی دوسرا بدبخت ایسی حرکت کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔ تو دیکھا ناظرین کرام، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسے چاہتے ہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔